حسین سے بڑا انسان دنیا میں کوئی ہے؟ ایک طرف قیامت تک کی سلطنت، ایک طرف رب سے ملاقات۔ حسین کے لیے بڑی چیز کیا ہے؟ پتہ چلا ایک دیدار کے لیے تمہاری کائنات کی زمینی حکومت کو حسین نے سجدہ کیا۔ یہ ہے توحید، اسے کہتے ہیں اللہ ایک۔ جاؤ بات تو پہ درود و سلام کے جبریل، میرے مالک سے عرض کرو حسین کو لقائے رب چاہیے۔ ٹھوکر مار کیسی ملنا تو ہم ہی کو ہے رجت میں۔ بس یہی فرق تھا، ایک ہے اعلیٰ اور ایک ہے اولا، ایک ہے اچھا ایک ہے بہت اچھا۔ پچھلے انبیاء نے یہ کیا کہ اچھا پسند کیا، آئمہ نے یہ کیا بہت اچھا پسند کیا، یعنی ترک اولا نہیں کیا۔ اولا کے معنی ہے مولا، چونکہ حسین خود مولا تھے تو اولا اور مولا کو کیسے کہتے؟ حکومت کیا ہے؟ حکومت کیا ہے؟ بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ یزید کی حکومت اور وہ اور ملک اور یہ، ارے سڑی پاگل دیوانوں جاہلوں، جس کو اللہ حکومت کے یزید یا یزید کا باپ کیا دے گا؟ جنگ آرام حسین فلسفہ دنیا کو سمجھایا، کیا سمجھایا؟ سنو، اگر ہم جنگ بھی کرتے ہیں تو اس کی مرضی سے، ہم امن قائم کرتے ہیں تو اس کی مرضی سے، جو وہ چاہے، وہ کہے گا لڑو ہم لڑیں گے، وہ کہے گا تلوار رکھ لو، بس اے حسین بس۔ ہر لمحہ امام کا ہر سانس تابع حکم پروردگار۔ اتنا توحید کرنے والے مسلمان، ان کی عقلوں میں حسین کی توحید پرستی نہیں آتی، یزید سمجھ میں آتا ہے جو شراب پی رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کیا عادت کیا ہے یہ بتائیے؟ یہ شرابی حاکم کیوں پسند ہے مسلمانوں کو؟ یہ شرابی حاکم کیوں پسند ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ میں واحد ایک حاکم آیا تھا، علی، تو کہا اس کو چونکہ چکرانی تھے، ڈاکٹر اسلام نے امن کی باتیں کرو، امن کی باتیں کرو، احمقانہ باتیں۔ ٹی وی اس لیے نہیں پاکستان میں کھلا ہے کہ اپنے بزرگوں پر وزیر اعظم اسلام نہیں چلا، وزیر اعظم کے بغیر چکر چکا رہے، رسول اللہ کو بھی انتظار کرنا پڑا، وزیر آ جائے تو پھر دعوت ذوالعشیرہ ہو۔ تو دیکھیں جنگ ہو یا امن، صدر اور وزیر دونوں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ اسلام میں عجیب بات ہے کہ جب بھی جنگ ہو تو جو صدر ہے وہ لڑے نہیں، بجائے اس کے کہ سپہ سالار لڑے، وزیر اعظم لڑنے جا رہا ہے۔ اسلام میں پہلی مثال ہے کہ وزیر اعظم کو سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا لڑنے۔ پتہ چلا کہ بدر سے لے کے حنین تک علی کے پاس دو منصب ساتھ رہے،
وزیر اعظم بھی ہیں اور سپہ سالار بھی ہیں، اور پھر تو قیامت ہو گئی، خیبر کی رات کو کا عالم کر دیں گے، تیسرا ہوگا بھی مل گیا۔ اسلام میں تجارتیں زیادہ تھی، آدمی کم تھے، آدمی کم۔ اب مسئلہ آیا عدلیہ کا، تو پھر بھائی چیف جسٹس کس کو بنائے گئے؟ لوگ۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ علی اگر مسند عدالت پہ بیٹھیں، یہودی آئے اس کا فیصلہ تورے سے کریں گے، عیسائی آئے اس کا فیصلہ انجیل سے کریں گے، جمہور والا اس کا فیصلہ اور مسلمان آئے اس کا فیصلہ قرآن سے کریں گے۔ لیجیے عدلیہ آئی گئی، عدلیہ بھی۔ اچھا اب رہ گیا وزارت دفاع، لیجیے وہ بھی علی کے پاس، وہ بھی علی کے پاس، اس لیے کہ خیبر میں ہو رہا تھا دفاع، وہ کر رہے تھے حملہ۔ دیکھیے لڑائی وہ مسلط کیے ہوئے تھے، لڑائی ادھر سے آ رہی ہے، اب انہیں جانا تھا، جواب دینا تھا، تو یہاں تو دفاع کیسے ہے؟ یہاں تو واپسیاں۔ اور جب علی آئے تو پتھر پہ دین کا عالم گاڑ، یہودی قلعے پر اسلام کا پرچم علی نے ایسا لگایا کہ اب تک یہودی سلطنت اسرائیل سے آگے نہ بڑھ سکا۔ جس کے رقبے کو علی چھوٹا کر دی، وہ کچھ بڑھا نہیں، محدود کر دیا، چھوٹا، شر جتنا چاہے کر لے، زمین نہیں بڑھا سکتا۔ نقشہ بنائے بیٹھے ہیں یہودی سلطنت، یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں، یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، اور ہیں اس علم کے آگے بڑھ کے دکھاؤ۔ اگر تم نے اسلامی ملکوں سے ہمارے علم ہٹا دیے تو یہودی آ جائیں گے۔ علم خیبر کی رات علی کو ملا، علم حمزہ کو ملا، علم جعفر طیار کو جنگ موتا میں ملا۔ جعفر طیار کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے عبداللہ ابن جعفر، ان سے چھوٹے عون بن جعفر، ان سے چھوٹے محمد بن جعفر۔ جب جعفر کو دیکھا سرکار رسالت نے کہا علی تمہاری بیٹیاں جعفر کے بیٹوں کے لیے، جعفر کی بیٹیاں تمہارے بیٹوں کے لیے۔ جب عقیل کو دیکھا کہا یا علی تمہارے بیٹے اور عقیل کی بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں اور عقیل کے بیٹے، اگر حدیث کے آگے حضرت عمر ہو تو بتا۔ یاد رکھنا پاکستان کے جوانوں بزرگوں سب کے لیے میسج، بنی ہاشم کے کچھ اصول تھے، تاریخ ان اصولوں کو نہ توڑ سکتی ہے، نہ جوہلا ان اصولوں کو توڑ سکتے ہیں۔ بنی ہاشم نے اپنی بیٹیوں کو غیر بنی ہاشم نے جانے نہیں دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدہ کی شادی علی کے علاوہ کسی اور سے یہ بھی ہاشمی وہ بھی ہاشمی، زینب ہاشمیہ ہیں، ام کلثوم ہاشمیہ ہیں،
گھر میں بیٹے نہ ہوتے تو بڈھوں سے شادی ہوتی. جب لڑکیوں کو رشتے نہیں ملتے تو پھر سوچتے ہیں بڈھے کے ساتھ کرنا. کچھ تمہاری بھی تو زندگی کے اصول ہیں. کچھ اصول ہیں. کیوں میں بھائی پتر کیا خیال آتا؟ ایک نوکر نے اپنے مالک سے کہا آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، اس کی شادی کر دیجیے اور میں رشتہ دے دوں. مالک نے بلایا سارے نوکروں کو اور کہا اس کو اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو، اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کے ہاتھ توڑ دو، اس کو باہر پھینکو. بھائی پتن تپ رہے ہیں انہی کا سنایا پھینک دو باہر. ہائے ہائے کرتا پڑا باہر. سب نے اس کو اٹھایا کہ لگے ایک بار مالک کے پاس لے چلو. کہا کیا ایک بات کہنی. سب اس کو پکڑا کے زخمی کو مالک کے پاس لائے. اس نے کہا تو کیا نہ سمجھوں؟ اب اس کے بعد کتنا پٹا ہوگا یہ نہیں ہے غصے میں، یہ نہیں ہے. پورے پاکستان کے تمام مسلمان، شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی، سارے لوگ جتنے مسلمان ہیں کلمہ گو، ان سے میں پوچھوں کہ اگر کل ان کی بیٹی کو ان کا ڈرائیور، ان کا غلام، ان کا باورچی پیغام دے گا تو شادی کر لیں گے؟ نہ سنو، صحیح مسلم نے خود لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کا بیٹا امام حسن کے پاس آیا تو امام حسن نے کہا تو غلام زیادہ ہے، تو حضرت عمر نے کہا لکھا کے لاؤ غلام